السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک ایسی دوشیزہ کی دکھ بھری داستان ہے جس کی زندگی اس کے بہنوئی نے برباد کر کے رکھ دی۔ میں نے اپنی امی کی زبانی سنا تھا کہ ابا جان میری تمام بڑی بہنوں سے شدید نفرت کرتے تھے۔ انہیں لڑکے کی چاہت تھی اور ادھر اوپر تلے 6 لڑکیاں ہی لڑکیاں ہو گئیں۔ میرا نمبر 6 تھا۔ میرے ابو کا یہ حال تھا، اگر کھانا کھانے بیٹھتے اور بہنوں میں سے کوئی سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی تو کھانا اٹھا کر دور پھینک دیا کرتے تھے اور پیر پٹکتے باہر نکل جاتے۔ انہیں لڑکیوں سے خدا واسطے کا بیر تھا۔ شاید اسی نفرت کا بدلہ اللہ لے رہا تھا کہ آنگن لڑکیوں سے بھرتا چلا گیا۔ جب میں پیدا ہوئی تو حسب معمول ابا جان نے میرا منہ تک دیکھنا گوارا نہ کیا۔ پہلے روز وہ گھر میں نہیں گھسے۔ رات کو آئے، میری امی کی طبیعت خاصی خراب تھی۔ میں نے رو رو کر چیخوں سے آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔ ابا جان کے دل میں جانے کیا نیکی سمائی کہ کمرے میں آ کر مجھے گود میں اٹھا لیا اور میں یکدم چپ ہو گئی، جیسے مجھے اسی گود کی طلب تھی۔ میں انتہائی صحت مند، گوری چٹی اور تیکھے نکوش کی بچی تھی۔ ابا جان نے بہت غور سے مجھے دیکھا۔ امی بتاتی ہیں کہ یہ زندگی میں ان کی پہلی مہربان نظر تھی جو بچیوں پر انہوں نے ڈالی۔ دیر تک مجھے دیکھتے رہے۔ امی دمساتے اپنی تکلیف چھپائے لیٹی ان کی بدلتی کیفیت دیکھتی رہی۔ ابا جان نے ہولے ہولے مجھے اوپر اٹھایا، اپنے چہرے کے قریب لے آئے اور چٹاخ چٹاخ کر کے 2-4 پیار مجھے کر دیے۔ امی کے لیے یہ سب کچھ معجزے سے کم نہیں تھا۔ وہ یکدم جذباتی ہو کر رونے لگی۔ ابا جان نے پیار سے امی کا سر سہلایا، مجھے آہستگی سے اپنی گود میں لٹا کر بولے، مجھے نہیں معلوم کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ جیسے یہ بچی میرے دل کے سارے بند دروازے کھول کر اندر گھسی جا رہی ہے۔ امی نے لیٹے لیٹے میری جانب پیار سے دیکھا اور دونوں بیک وقت مجھ پر جھک گئے اور پھر مسرت آمیز انداز میں ہنسنے لگے۔ تو یہ تھی میری پیدائش کی وہ کہانی جو امی نے مجھے بارہا سنائی کہ تو وہ خوش بخت لڑکی ہے جو اپنے ساتھ ماں اور باپ دونوں کا بھرپور پیار لے کر آئی اور تیری صورت نے تیرے باپ کا پتھر دل موم کر دیا۔ میں اپنی تمام بہنوں میں خوبصورت، گول مٹول اور شریر شریر آنکھوں والی لڑکی تھی۔ گھر میں کوئی چپ رہے تو مجھ سے دیکھا نہ جاتا تھا۔ اپنی شرارتوں سے جب تک انہیں ہنسا ہنسا کر لوٹ نہ کر لوں مجھے چین نہ پڑتا تھا۔ ابا جان مجھے اپنے ساتھ لیے پھرتے تھے۔ میرے بعد 2 بھائی بھی ہوئے، لیکن جتنی محبت انہوں نے مجھ سے کی میرے دونوں بھائیوں کو بھی نصیب نہ ہوئی۔ امی مجھے اس لیے زیادہ چاہتی تھی کہ میری وجہ سے ابا جان کا سلوک سب سے ایک دم بدل گیا تھا، اور باپ کی آنکھوں کا تارا تو میں تھی ہی۔ تو جن بچوں کو ایسا بھرپور پیار اور توجہ مل جائے ان میں خود اعتمادی بلا کی آ جاتی ہے۔ میری دوسری بہنیں سہمی سہمی رہتی تھیں، مگر میں ہر معاملے میں پیش نظر آتی تھی۔ گھر میں اللہ کا شکر ہے تنگ دستی نہیں تھی۔ ابا جان ایک پرائیویٹ فرم میں اچھی تنخواہ پر ملازم تھے۔ ہم بہت خوشحال تھے اور محلے میں ہماری اونچی ساکھ تھی۔ سبھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ گھر میں ہر طرح سے آسودگی اور مسرت حاصل تھی کہ مجھ پر آسمان کی نظر پڑی اور میں چیچک جیسے مہلک مرض میں گرفتار ہو گئی۔ محلے میں گھر گھر چیچک پھیلی ہوئی تھی۔ میں ان کی زد سے نہ بچ سکی۔ امی اور ابا کی جان پر بن آئی۔ میں ان کی خوشیوں کا مرکز تھی۔ دونوں چپکے آنسو بہاتے کہ قدرت یہ کھلونا ہم سے چھینے لے جا رہی ہے۔ خدا کو شاید رحم آ گیا۔ 15 بچے محلے میں اس مرض کا شکار ہوئے تھے، جن میں بچنے والی واحد ہستی میں تھی۔ موت نے مجھے بخش دیا، مگر کچھ قیمت لے کر۔ وہ قیمت تھی میری سندرتا۔ میرے چہرے پر اتنے بدنما نقش ابھر آئے تھے کہ آئینہ مہینوں مجھ سے چھپایا گیا۔ میرا حسن چھن گیا تھا، مگر زندگی مل گئی تھی جس کی امی ابو کو بڑی آرزو تھی۔ بیماری کے بعد انہوں نے مجھے بالکل پھولوں میں رکھا۔ پہلے سے کہیں زیادہ مجھے چاہت ملی۔ مجھے کمتری کا احساس بالکل نہیں ہونے دیا کہ اب تم اپنی بہنوں میں سب سے زیادہ بدصورت ہو گئی ہو۔ بچپن میں بچہ جس سانچے میں ڈھالا جائے اس کی شخصیت پر وہی چھاپ نمایاں ہو جاتی ہے۔ مجھے جس انداز سے ماں باپ نے پالا تھا میں اسی میں ڈھلتی گئی۔ قطعی احساس نہیں ہوا کہ میں بدصورت لڑکی ہوں۔ وہی زندہ دلی لوٹ آئے، شرارتیں جوں کی توں رہیں، محلے کے بچوں کے ساتھ ادم بازی کرتی پھرا کرتی۔ میری تمام بہنیں اسکول میں زیر تعلیم تھیں، سب کی سب ذہین نکلیں، اور جب ذہن اور خود اعتمادی دونوں مل جائیں تو پھر بچہ ہر فیلڈ میں کامیابی حاصل کرتا چلا جاتا ہے۔ میرے نمبر بھی سب سے زیادہ آتے۔ ڈراموں میں میرا نام سر فہرست ہوتا۔ مزاحیہ خاکے اور نظمیں خود لکھتی، اسٹیج پر اس خوبی سے پیش کرتی کہ استانیاں دنگ رہ جاتی۔ شریر بلا کی تھی، ایسی شرارتیں کیا کرتی جس سے سب محظوظ ہوں اور کسی کو نقصان بھی نہ پہنچے۔ استانیہ مجھے بہت پسند کرتی تھی۔
اتنی ذہین اور تیز ہونے کے باوجود میں پریکٹیکل لائف میں بالکل بدھو تھی. بس کھیل کود اور شرارتیں میری زندگی کا مقصد تھیں. موبائل جیسی لعنت سے بھی ابا نے دور رکھا تھا. صرف امی کے پاس فون تھا جس پر وہ ابو سے رابطے میں رہتی تھی. میرے 7ویں جماعت کے امتحان ہو رہے تھے. پرچہ دے کر گھر واپس آ رہی تھی کہ پیچھے سے کسی نے میرا نام لے کر آواز دی. پلٹی تو دیکھا سلیم بھائی کھڑے تھے. سلیم میرے محلے کا لڑکا تھا جو بچپن کی شرارتوں میں میرا شریک رہا تھا. مجھے اب بھی محلے کے بچوں کے ساتھ کھیلنے کودنے کی اجازت تھی، لیکن اب میں خود بہت کم باہر نکلتی تھی. شاید بڑے ہونے کا احساس لڑکی کو خود بخود شرمیلا کر دیتا ہے. سلیم بھائی کے بلانے پر میں رک گئی. انہوں نے نزدیک آ کر پوچھا، سیما تمہارے پیپر کیسے ہو رہے ہیں؟ میں نے جھٹ جیومیٹری باکس سے امتحانی پرچہ نکال کر ان کے ہاتھ پر رکھ دیا. انہوں نے سرسری نظر سے دیکھا اور لپیٹ کر واپس جیومیٹری باکس میں رکھ دیا. میں نے دیکھا کہ وہ کچھ گھبرائے ہوئے سے ہیں. زیادہ بات کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی اور چلی آئی. ابا جان کو دکھانے کے لیے امتحانی پرچہ نکالا تو اس کے ساتھ ایک اور پرچہ بھی زمین پر گر پڑا. میں نے جھک کر اسے اٹھا لیا. نیلے رنگ کا کاغذ لپٹا ہوا تھا. مجھے خیال آیا کہ یہ سلیم بھائی کا ہوگا. جلدی میں انہوں نے یہ پرچہ بھی ساتھ لپیٹ دیا. پڑھے بغیر میں نے اسے واپس جیومیٹری باکس میں رکھ دیا اور امتحانی پرچہ ابا کو جا کر تھما دیا. فارغ ہوئی تو جیومیٹری باکس سے وہ پرچہ نکالا اور سلیم بھائی کے گھر کی طرف چل دی. وہ باہر دروازے پر ہی مل گئے. انتہائی بھولپن سے انہیں بتایا کہ آپ کا یہ پرچہ میری جیومیٹری باکس میں رہ گیا تھا. وہ کچھ بوکھلا سے گئے. جلدی سے ادھر ادھر دیکھنے لگے. گلی سنسان پڑی تھی. میں بھی گھبرا کر ادھر ادھر ان کے ساتھ دیکھنے لگی کہ انہیں کیا ہوا ہے. جب کچھ نظر نہ آیا تو سوالیہ نظروں سے ان کی جانب دیکھا. وہ بڑے غور سے مجھے دیکھ رہے تھے. کہنے لگے، سیما واقعی تم نے یہ پرچہ نہیں پڑھا؟ میں نے جھٹ قسم کھائی کہ قسم سے سلیم بھائی میں نے تو کھولا تک نہیں ہے. ابا جان کہتے ہیں کسی کا خط پڑھنا بری بات ہے. وہ ہنسنے لگے اور بولے، سیما یہ خط اگر تمہارے ہی نام لکھا گیا ہو تو؟ اب میرے گھبرانے کی باری تھی. میرا چہرہ جانے کیوں یکدم سرخ ہو گیا. اس لمحے مجھے عجیب سی خوشی کا احساس ہوا. کس پیار سے اس نے مجھے کہا تھا. میں شرما کر واپس پلٹی تو میرا راستہ روک لیا اور بولا، سیما میری دلہن بنو گی؟ اس سوال کا جواب میرے پاس کہاں تھا. بھاگتی بھاگتی گھر آئی. میرے دل کی دنیا ایک پل میں بدل چکی تھی. سلیم کی مسکراتی آنکھیں اور وارفتگی سے یہ کہنا میری دلہن بنو گی مجھے دیر تک گدگداتا رہا. سب سے چھپ کر اس کا خط پڑھا. ایک ایک سطر 100 بار پڑھی اور مجھے احساس ہوا کہ اپنی تمام تر بدصورتی کے باوجود میں اس شخص کا بچپن سے دل جیت چکی ہوں. وہ مجھے انتہائی شدت سے چاہتا ہے. اس نے لکھا تھا کہ سیما تمہاری شرارتیں، تمہاری بھولی باتیں جتنی بار دہراتا ہوں بے پناہ سرور سا ملتا ہے اور تم مجھے اور زیادہ قریب محسوس ہوتی ہو. باخدا میں تم سے فلرٹ نہیں کر رہا، تمہیں اپنی دلہن بناؤں گا. یہ میرا تم سے عہد ہے. خط کا جواب مجھ سے گھنٹوں سوچ سوچ کر لکھا گیا. ایک فقرہ لکھتی کاٹ دیتی کہ ہائے نہیں یہ بری بات ہے. بڑی مشکل سے خط کا جواب لکھا کہ آپ کی نظروں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ زبان سے شکریہ ادا کروں. اقرار محبت انہی 2 جملوں میں کر دینے کے بعد میں نے مطمئن ہو کر خط اگلے روز سلیم کو اسکول جاتے ہوئے دے دیا. اس کے بعد ہم دونوں اکثر ملنے لگے. مجھ پر کوئی روک ٹوک نہیں تھی. ایک ہی محلے میں رہتے تھے. بچپن سے کھیلتے کودتے آئے تھے. اتنی بڑی تھی مگر ابو کو مجھ پر پورا اعتماد تھا. لڑکیوں کے ساتھ اب بھی آنکھ مچولی کھیلنے جایا کرتی تھی مگر اب اس کھیل کا مفہوم بدل گیا تھا. کھیل سے زیادہ میں سلیم سے باتیں کرنے میں مسرت محسوس کرتی تھی. مجھے عورت مرد کے رشتے کے ذکر سے دلچسپی پیدا ہو گئی. اس سے پہلے میں کبھی کسی کی داستان سننے میں بوریت محسوس کرتی مگر اب رومان کی لمبی لمبی کہانیاں سنتی اور پوری توجہ سے سلیم نے میرے اندر نسوانیت کا احساس جگا دیا تھا. مجھے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ مرد اور عورت کی محبت کا انجام شادی ہوتا ہے. یہ وعدہ سلیم نے مجھ سے کیا تھا لیکن مصیبت یہ تھی کہ ابا جان اکثر کہتے تھے کہ سیما کو لیکچرار بناؤں گا. میری تعلیمی رپورٹ بھی اس بات کی تصدیق کرتی تھی کہ میں ان کی خواہش پوری کر دوں گی. میری شادی اس کے بعد ہی ہو سکتی تھی جبکہ سلیم تعلیمی میدان میں صفر. سمجھو ہمارا ملاپ اس صورت میں ناممکن تھا. ایک دن میں نے انتہائی سنجیدگی سے سلیم سے بات کی. کہہ دیا کہ سلیم تمہاری میری شادی ہو نہیں سکتی. میرے ابا جان ایک جاہل آدمی سے میری شادی کبھی نہیں کریں گے. اگر تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو تو پڑھائی دوبارہ شروع کر دو. تم میٹرک کے بعد ٹیکنیکل کالج میں داخلہ لے لینا. انجینئر بن جاؤ گے تو ابا ضرور مان جائیں گے. سلیم نے میری سنجیدگی کو محسوس کیا. کہنے لگا،
سیما یہ بات تو میں بھی سوچتا ہوں کہ میں نے چاند کو پانے کی آرزو کی ہے. اگر تمہاری محبت اور حوصلہ افزائی یوں ہی ملتی رہی تو میں تمہاری یہ خواہش ضرور پوری کروں گا. مجھے تمہیں اس کے بدلے وعدہ دینا ہوگا کہ میرے سوا کسی اور کی ہرگز نہیں ہوگی. سلیم کی محبت اور لگن سچی تھی. میں نے عہد کر لیا کہ جب تک زندہ ہوں تمہاری رہوں گی. مجھے حیرت ہوتی تھی کہ سلیم مجھ سے کس خوبی کی بنا پر محبت کرنے لگا تھا. وہ خود لمبا چوڑا گورا چٹا خوبصورت لڑکا تھا. اسے ایک سے ایک خوبصورت لڑکی کا ساتھ مل سکتا تھا. اس نے اپنے پیار کے لیے مجھے ہی چنا. میں واقعی خوش نصیبوں میں سے تھی کہ گھر میں سب سے زیادہ چاہی گئی. اسکول میں سب نے جانے محفل سمجھا. استانیوں کی پسندیدہ لڑکی رہی اور محبوب ملا بھی تو ایسا کہ جو دکھے رشک کرے. اس نے مجھے حاصل کرنے کے لیے اپنا طرز زندگی ہی بدل دیا. شام کو اسکول پڑھنے جاتا, صبح ورک شاپ میں کام کرتا. میرے ساتھ اس نے 9ویں کا امتحان دیا اور میٹرک بھی میرے ساتھ ہی کیا. جس روز میٹرک کا رزلٹ نکلا میں نے اپنے رول نمبر کی بجائے اس کا رزلٹ پہلے دیکھا. وہ 2nd ڈویژن میں کامیاب ہو گیا تھا. اتنی خوشی اس کے ماں باپ کو نہیں ہوئی ہوگی جتنی مسرت سے میرا چہرہ گلنار ہو گیا. بلا شبہ یہ میری کامیابی کی واضح مثال تھی. شام کو سلیم کا خط ملا. ڈھیروں مبارکباد کے ساتھ مجھ سے کل ملنے کی درخواست کی تھی. میری اب اس سے ملاقات بہت کم ہوتی تھی کیونکہ میرا امتحانوں کے بعد سے گھر سے نکلنا کم ہو گیا تھا. اس دن میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ سلیم سے ضرور ملوں گی. اس خوشی میں ساری رات بے کل رہی. صبح ہی صبح جانے کی تیاری کرنے لگی. یہ بھول گئی کہ جس خط کو رات بھر بار بار پڑھتی رہی وہ بستر میں تکیے کے نیچے ہی رکھ کر بھول گئی. بستر طے کرتے وقت وہ امی کے ہاتھ لگ گیا. انہوں نے آواز دے کر مجھے اپنے کمرے میں بلوا لیا. مجھے کیا معلوم کہ وہ کس لیے بلا رہی ہیں. کہنے لگیں, یہ خط تمہارا ہے نا؟ میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی. جھوٹ بولنا میری عادت نہیں تھی. اقرار کر لیا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کا ساتھی بننے کا عہد کر چکے ہیں. امی نے پیار سے میرے سر پر ہاتھ رکھا. کہنے لگیں, تو جانتی ہے نا کہ میں تجھ سے کتنی محبت کرتی ہوں. اگر تیری خوشی پوری ہو جانے کا ذرا بھر بھی امکان ہوتا تو میں ہی تیرے ابا سے بات کر لیتی. وہ جس فرقے سے تعلق رکھتا ہے اسے ہم نہیں اپنا سکتے اور نہ ہی وہ بدل سکتا ہے. اس کے باوجود بھی تو اس سے اگر ملتی رہی تو مجھے دکھ پہنچے گا اور میں تجھے اپنا دودھ کبھی نہیں بخشوں گی. امی نے جس دانش مندی سے بات کی تھی اس میں سچائی اور پیار دونوں شامل تھے. میں والدین کی محبت سے دستبردار ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی. بے اختیار ہو کر ان سے لپٹ گئی کہ جیسے آپ کہیں گی ویسے ہی کروں گی. ایک وعدہ سلیم سے کیا تھا اور دوسرا آج امی کے ساتھ کر لیا. دوسرے دن کہیں جاتے وقت سلیم نے اپنی سائیکل میرے آگے روک دی. وہ پریشان تھا کہ کل تم کیوں نہیں آئی. کہنے لگا, تمہارے لیے تحفہ خریدا تھا, کل سے اٹھائے پھر رہا ہوں. تم نے تو مجھے مبارکباد کا ایک لفظ تک نہیں کہا. مگر میں تمہاری طرح کٹھور نہیں ہوں. میں نے پیکٹ لینے سے انکار کر دیا اور بولی, سلیم مجھے آئندہ کہیں مت ملنا. ہو سکے تو بھول جانا, نہ ہی کبھی خط لکھنا. میں اپنے تمام عہد آج توڑ رہی ہوں. وہ ہکا بکا رہ گیا اور میں تیز تیز قدم اٹھاتی واپس چلی آئی. میں واپس آئی تو آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے. زندگی میں پہلی بار احساس ہوا کہ سیما, زندگی اتنی خوبصورت نہیں جتنی تو اب تک سمجھتی آئی ہے. اس میں کہیں کہیں ایسے خار لگے ہوتے ہیں جو روح کو لہو لہان کر دیا کرتے ہیں. پھر مجھے خبر نہیں کہ سلیم پر میرے ترک تعلق کی التجا سے کیا گزری, پر اس نے میرا کہا مان لیا. نہ خط بھیجا نہ راستوں میں مجھے روکا. کالج میں داخلہ لینے کی بات چلی تو میں نے انکار کر دیا کہ میں گھر پر ہی امتحان کی تیاری کر لوں گی. مجھے ڈر تھا اگر ان راستوں سے گزری تو کہیں دل مچل نہ اٹھے اور پھر امی سے کیا ہوا عہد ٹوٹ جائے گا. اب میرے شب و روز گھر ہی بسر ہونے لگے. کچھ عرصے بعد امی میرے ماموں کے ہاں پنڈی جانے کی تیاری کرنے لگیں. سبھی ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے. میرا جی ہر تفریح اور خوشی سے اچاٹ ہو گیا تھا. میں نے انکار کر دیا کہ میں نہیں جاؤں گی. امی نے کہا کہ تیری مرضی, تو ایسا کر کہ تو چھوٹے ماموں کے ہاں چلی جا. اکیلی یہاں رہ کر کیا کرے گی. میں مان گئی. امی کے جانے سے 2 روز پہلے ہی چھوٹے ماموں کے ہاں گئی. 2 دن بڑے سکون سے کٹے. میرا ماموزاد بھائی انور مجھ سے بہت گھلا ملا رہا. وہ مجھے کبھی اچھا نہیں لگا, مگر میری عادت ہے کہ اپنی پسند ناپسند کا بہت کم اظہار کرتی ہوں. خواہ مخواہ کسی کا دل دکھانے سے فائدہ. وہ حضرت میری خوش مزاجی کا غلط مطلب لے بیٹھے. اگر اقرار محبت تک ہی بات محدود رکھتے تو شاید میں انہیں سمجھا بجھا کر راہ راست پر لے آتی. اللہ کے فضل سے ماموں کی کچھ تربیت ہی ایسی ہے کہ بچے انتہائی لچڑ قسم کا مذاق کرتے ہیں اور بیہودہ حرکتوں پر اتر آتے ہیں. میرے ساتھ میرے چھوٹے ماموں کے بیٹے انور نے بھی ایک ایسی ہی حرکت کی کہ جسے بتاتے ہوئے بھی میں شرم محسوس کرتی ہوں. خیر رات کا وقت تھا. اتفاق سے میرا بستر اس کے قریب بچھایا گیا تھا.
اگر بر وقت میری آنکھ نہ کھل جاتی تو جانے کیا ہو جاتا۔ میں نے ڈر کر زور سے چیخ ماری تو حضرت غڑاب سے اپنے بستر میں جا گھسے۔ سب افراد اٹھ کر میرے گرد جمع ہو گئے۔ بہانہ کیا کرتی، خواب میں ڈر جانے کا افسانہ سنا کر انہیں مطمئن کر دیا، مگر ساری رات میری آنکھوں میں کٹی۔ وہ رات میں کبھی نہ بھول پاؤں گی۔ دوسری صبح میں ضد کر کے وہاں سے بڑے ماموں کے پاس آ گئی۔ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہاں کیا جی لگنا تھا۔ ماموں بڑے بےہودہ مذاق کرتے تھے، کئی بار تو مجھے ان کی باتوں سے متلی ہونے لگتی تھی، حالانکہ میں عمر میں ان کی نواسی کے برابر کہی جا سکتی تھی، مگر بعض انسان اندر سے کیچڑ ہوتے ہیں اور وہ تو پورا گٹر تھے۔ ان کی باتیں سن سن کر وحشت ہوتی تھی۔ گھبرا کر امی کو خط لکھا کہ خدا کے لیے چلی آئیے، میں یہاں اکیلی نہیں رہ سکتی۔ امی نے میری بڑی باجی کو ہدایت لکھی جو کہ شادی شدہ تھیں کہ تم کچھ دنوں کے لیے گھر چلی جاؤ، سیما کو ماموں کے یہاں سے بلوا لو، وہ گھبرا رہی ہے۔ باجی اور دھولا بھائی آئے اور مجھے ساتھ لے کر گھر آ گئے۔ ابا جان گھر میں تنہا تھے۔ ہمارے آنے سے گھر میں رونق ہو گئی اور میرا جی بھی بہل گیا۔ دھولا بھائی بڑا خیال رکھتے تھے، مجھے آدھی بیوی کہہ کر چھیڑا کرتے تھے۔ ان کا ہر کام میں خوشی خوشی کرتی تھی، لیکن ایک مرحلہ ایسا آیا کہ مجھے ان سے ڈر لگنے لگا۔ وہ بہانہ کر کے مجھے سر دبانے کے لیے کمرے میں بلا لیتے۔ میں سر دباتی تو عجیب عجیب نظروں سے میرا جائزہ لیا کرتے تھے۔ کہتے، سیما تو میری آدھی بیوی تو ہو ہی، تھوڑی بہت تو رعایت لینے کا مجھے حق حاصل ہے نا۔ ان کا یہ جملہ مجھے چونکا گیا۔ ان کی نظریں مجھے اپنے بدن کے آر پار چپتی محسوس ہونے لگیں، اور ادھر باجی صاحبہ تھیں کہ اگر میں دولہا بھائی کا سر دبانے سے انکار کر دیتی تو غصے میں آ کر مجھے ہی ڈانٹنے لگتی۔ تم اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہو سیما؟ ذرا سے کام سے تمہاری جان نکلتی ہے اور وہ تمہارا کتنا خیال رکھتے ہیں، یہ کہہ کر مجھے کمرے میں زبردستی بھیج دیتی۔ ایک دن مجھے بھی تاؤ آ گیا۔ میں پڑھ رہی تھی تو بولی، جاؤ تمہیں دولہا بھائی بلا رہے ہیں، ان کا جا کے سر دباؤ۔ میں نے مڑ کر کہا، ان کی بیوی آپ ہیں، میں نہیں، ایسی خدمتیں آپ کو کرنی چاہیے، یہ میرا فرض نہیں ہے باجی۔ وہ تو مجھے پر گرجنے لگیں، زبان دراز ہوتی جا رہی ہو، چلو جا کر ان کا سر دباؤ ورنہ 2 تھپڑ دماغ درست کر دیں گے تمہارا۔ میں غصے میں بھنا کر اٹھی کہ آج بھی اگر دولہا بھائی نے وہی روش اپنائی تو مزہ چکھا دوں گی۔ اندر آئی، وہ لیٹے ہوئے تھے، مجھے دیکھ کر مسکرائے، غالباً میری باتیں سن چکے تھے۔ کہنے لگے، بہت تکڑنے لگی ہو سیما۔ نہیں بھائی جان، ایسی بات نہیں، میرے ایگزامز ہونے والے ہیں نا، اسٹڈی کر رہی ہوں، بار بار ڈسٹرب ہوتی ہوں تو ٹھیک سے پڑھا نہیں جاتا۔ میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ انہوں نے ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے اوپر گرا لیا۔ میں اس غیر متوقع حرکت کے لیے قطعی تیار نہیں تھی۔ بے اختیار میرا ہاتھ اٹھا اور ان کے منہ پر میری 5 انگلیوں کے نشان پڑ گئے۔ مجھے اس وقت یہ علم نہیں تھا کہ میرا یہ تماچا ان کی مردانگی کے لیے چیلنج بن جائے گا۔ ان کی آنکھیں لال انگارہ ہو گئیں، پھنکارتے ہوئے بولے، سیما بیگم، یہ تھپڑ تم نے مجھے نہیں خود کو مارا ہے، اب یہاں سے دفع ہو جاؤ، اس کا بدلہ تمہیں ضرور مل جائے گا۔ بہت دیکھ لیے بدلہ لینے والے۔ میں نے فرش پر تھوکا اور کمرے سے نکل آئی۔ باجی کی ڈھٹائی کہہ لیں یا اعتماد کہ انہوں نے مجھ سے یہ تک نہیں پوچھا کہ تم اتنی جلدی کیوں آ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر میں خوب روئی۔ اسی وقت امی کو خط لکھا کہ میرا جی نہیں لگتا، آپ فوراً گھر واپس آ جائیے۔ میرے امتحانوں تک باجی گھر میں رہیں۔ میں نے پھر دولہا بھائی سے بات نہیں کی۔ امتحانوں کے دوران سلیم راستے میں ملا، وہ بھی امتحان دے رہا تھا، اور مجھے یہ دیکھ کر بے پناہ خوشی ہوئی کہ اس لڑکے نے میرے غم کو روگ بنا کر اپنا مستقبل تباہ نہیں کیا۔ وہ مجھے دیکھتا اور نظریں چرا چرا کر مسکرا دیتا۔ جواباً میری آنکھوں تلے خوشیوں کی پرچھائیاں رقص کرنے لگتی کہ ہمارا تعلق نہیں ٹوٹا ہے، کبھی نہ ملے مگر ایک ہیں۔ امتحانوں کے بعد باجی اور دولہا بھائی اپنے گھر چلے گئے، امی بھی واپس آ گئی۔ مجھے رزلٹ تک فراغت ہی فراغت تھی۔ دولہا بھائی امی سے اجازت لینے آئے کہ شمیم کی طبیعت خراب رہتی ہے، کچھ دنوں کے لیے سیما کو بھیج دیں۔ امی نے اجازت دے دی، مگر میں نے صاف انکار کر دیا۔ جی چاہا امی کو ساری باتیں بتا دوں، مگر اتنی جرأت خود میں نہیں پائی۔ امی نے زیادہ زور دیا تو کچھ گھنٹوں کے لیے چلی گئی۔ رات سے پہلے پہلے ضد کر کے واپس آ گئی۔ دولہا بھائی اور چڑ گئے۔ میں جانتی تھی کہ وہ موقع کی تلاش میں ہے، اور جب تک میں مضبوط ہوں انہیں ایسا موقع کبھی نصیب نہیں ہوگا۔ بعض اوقات انسان کے ارادوں کو تقدیر ایک ٹھوکر سے ملیا میٹ کر ڈالتی ہے۔ ایک روز میرے پیٹ میں اچانک درد ہوا، ہسپتال لے گئے، وہاں بتایا گیا کہ پتھری ہے، آپریشن کرنا ہوگا۔ حالت ایسی تھی کہ فوری قدم اٹھانا پڑا۔ ہسپتال داخل ہو گئی، آپریشن ہوا، اس کے بعد بھی نیم بے ہوشی رہی۔ گھر سے ہسپتال بہت دور تھا، باجی کے گھر سے قریب پڑتا تھا۔ آپریشن کے بعد دھولا بھائی نے اصرار کیا کہ سیما کو میرے گھر میں ہی رکھوا دو تاکہ ڈاکٹروں کو بلانے میں یا اسے ہسپتال لے جانے میں آسانی۔
ابا جان مان گئے۔ میری ان دنوں حالت ایسی نہیں تھی کہ احتجاج کر سکتی، نیند کسی کیفیت طاری رہتی تھی۔ پتہ نہیں دوائیں بے ہوشی کی دی جاتی تھیں یا پھر میں کچھ زیادہ ہی کمزور ہو گئی تھی۔ اپنا کچھ ہوش نہیں تھا، کہاں ہوں کیسے ہوں۔ باجی مجھے اسی حالت میں اپنے گھر لے آئیں۔ دولہا بھائی میرا بے حد خیال رکھنے لگے، گھر میں پھلوں کا ڈھیر لگا دیا، دودھ زبردستی پلاتے۔ میں مہینے سے کچھ زیادہ ہی وہاں رہی، اس میں 15-20 دن نیند بے ہوشی میں ہی گزرے۔ جوں جوں آنکھ کھلتی گئی دولہا بھائی سے نفرت کا احساس جاگتا گیا۔ صحت یابی کے بعد شور مچا دیا کہ میں اپنے گھر جاؤں گی۔ مجھے گھر بھیج دیا کیا؟ ابا جان میری صحت دیکھ کر بہت خوش تھے کہ لگتا ہی نہیں لڑکی 2 مہینے بیماری کاٹ کر آئی ہے۔ دوسرے لوگ بھی یہی کہتے تھے کہ میں تو بیماری کے بعد صحت مند ہو گئی ہوں۔ ایک عجیب سی رونق تھی میرے چہرے پر، مگر چند ہفتوں بعد مجھے متلی اور چکر آنے شروع ہو گئے۔ امی بہت پریشان ہو گئیں، لیڈی ڈاکٹر کے بجائے اپنی فیملی ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ اس نے معائنہ کر کے ٹھنڈی سانس بھری، امی سے کہا آپ باہر جائیں۔ ان کے جانے کے بعد پوچھا بیٹی سچ سچ بتاؤ تمہارے ساتھ کس نے یہ سلوک کیا؟ میرا تو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، کیسا سلوک ڈاکٹر؟ اس کے سوا اور میں کیا کہتی؟ رونے لگی تو ڈاکٹر نے امی کو اندر بلوا لیا۔ کہنے لگی یہ بچی تو ماں بننے والی ہے۔ امی دل کی مریضہ تھی، غش کھا کر گر پڑی۔ انہیں ہوش میں لائے تو میری حالت غیر ہو گئی۔ میں قسم کھاتی ہوں کہ میں اس حادثے کے بارے میں قطعی لا علم تھی۔ دولہا بھائی مجھے دوا کھلاتے تھے، میں نیم بے ہوشی کی حالت میں گھنٹوں غافل رہتی تھی۔ انہی لمحات میں انہوں نے مجھے نشانہ بنایا تھا، یا پھر مجھے ایسی دوا دی ہوگی جس سے میں دیر تک بے ہوش رہی ہوں گی۔ اس کے سوا قسم کھاتی ہوں مجھے کچھ پتا نہیں۔ میں چیخ چیخ کر روتی تھی، امی کو یقین دلاتی تھی کہ میں بے قصور ہوں۔ امی مجھے کچھ مت کہیے، میری ماں مجھے موت کے منہ سے بچانے پر آمادہ ہو گئی۔ ابا سے کہہ دیا کہ اس کے معدے کے منہ میں سوجن ہے، اسی بہانے وہ مجھے ڈاکٹروں کے پاس لیے پھری۔ ڈاکٹروں سے نا امید ہو کر نماز پڑھ کر دعائیں مانگنے لگتی۔ دن چڑھتے چلے گئے اور میری بیماری کا مسئلہ پیچیدگی اختیار کرتا چلا گیا۔ میں آنسو بہاتی رہتی کہ خدایا مجھے کس جرم کی سزا مل رہی ہے۔ میرا جسم بڑھتا گیا اور جب یہ کام تقریباً ناممکن ہو گیا تو معجزہ ہو گیا۔ ایک دائی کا پتہ ملا جو یہ کام کرتی تھی۔ منت سماجت پر وہ ایک بھاری رقم پر راضی ہو گئی۔ پیسوں کا بندوبست امی نے قرضہ لے کر کیا۔ مسلسل 8 روز کی بھاگ دوڑ کے بعد 9ویں دن میں نے ایک بچے کو جنم دیا، جس کی باریک باریک انگلیاں میں نے ہوش کے عالم میں دیکھیں اور وہ میرے ذہن سے چپک کر رہ گئیں۔ بچہ مردہ تھا، اس کے باوجود دائی نے جس بے دردی سے اسے مسلا کچلا اور اسے چھپانے کے لیے اس کے اعضاء کو تقسیم کیا، وہ سب کچھ میری آنکھوں نے دیکھا۔ مجھے لگتا تھا جیسے یہ سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ درد اور تکلیف میں نے خوشی خوشی سہ لی، مگر یہ منظر میرے لیے ایسا تکلیف دہ اور اذیت بخش تھا کہ میں بے ہوش ہو گئی۔ گھر میں کسی کو علم نہیں تھا، امی کو پتہ تھا اور خالہ میرے ساتھ تھی۔ رات کے 11:30 بجے ہم گھر پہنچے تو امی نے کلیجے سے لگا لیا۔ ابا جان بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ ہم نے بہانہ بنایا کہ غلط بس میں بیٹھ گئے تھے۔ ابا جان نے مجھے سینے سے لگا کر نصیحت کی کہ آئندہ اتنی دیر کبھی مت لگانا۔ انہیں کیا معلوم کہ ان کی بیٹی دکھ کے کس سمندر کو عبور کر کے آئی ہے۔ کچھ دن تو یہ بات چھپی رہی، مگر نہ جانے کیوں میری امی نے اپنے بھائی سے یہ بات کہہ دی، اور ماموں بھی وہ جن کے بیہودہ مذاق پر میں چڑ جایا کرتی تھی۔ انہیں مجھے ذلیل کرنے کا موقع ہاتھ آیا۔ ابا جان کو انہوں نے بتا دیا، ساری عمر کا بھرم گیا، اعتماد ٹوٹا، پیار چھن گیا، اور جتنی تکلیف میں نے اٹھائی تھی اس سے زیادہ میرے باپ نے اٹھائی ہوگی۔ وہ تو مجھے دنیا کی سب سے زیادہ شریف اور معصوم لڑکی سمجھتے تھے۔ کس دل سے انہوں نے یہ سب کچھ سنا ہوگا۔ دولہا بھائی انتقام تو تم نے بھی پورا لیا تھا۔ زندگی عذاب بن گئی تھی، سارا گھر مجھ سے بدظن ہو گیا تھا، ہر طرف سے اندھیروں میں گر گئی تھی۔ تو ایک روز اچانک کھڑکی کھولی، سامنے سلیم کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر اسی پیار سے مسکرا دیا۔ میرے من میں جیسے روشنی سی بھر گئی، اندھیرے چھٹ گئے کہ میرا پیار ابھی بھی زندہ ہے، اسے مجھ سے اب بھی اتنا ہی پیار ہے۔ میں تنہا اس دنیا میں کہاں ہوں؟ کھڑکی سے فوراً ہٹ گئی کہ کوئی نیا گل نہ کھل جائے۔ کچھ عرصے بعد ابا جان نے میری شادی کا شور مچایا اور ممانی کے رشتہ دار سے منگنی کر دی۔ سب کچھ افراتفری میں ہوا۔ میں رونا چاہتی تھی مگر ہنسنا پڑ رہا تھا۔ نکاح کی تاریخ بھی مقرر ہو گئی، سلیم کو بھی خبر ہو گئی۔ یہ سوچ سوچ کر دل محسوس کر رہ جاتی تھی کہ تو سدا قربانی کا بکرا بنی رہ جائے گی۔ ساری عمر ایک بدصورت، ٹھگنا اور جاہل آدمی تجھ پر مسلط رہے گا۔ نکاح کا دن آ گیا، سہیلیوں نے چھیڑ چھاڑ کر مہندی لگا دی۔ ہر لمحہ جی چاہتا تھا کہ اٹھ کر چیخ پڑوں۔ میں نہیں کرتی نکاح وکا، ساری عمر خود کما کر وقت گزار لوں گی، مگر یہ زبردستی مجھ سے مت کرو۔ دل میں طوفان اٹھتا رہا، زبان چپ رہی اور نکاح ہو گیا۔
نکاح کے چند دنوں بعد میرے شوہر نے گھر آنا شروع کر دیا۔ اس کی آمد پر دل جیسے زہر کا پیالہ بن جاتا، منع کیسے کرتی۔ بدصورتی اور بدقسمتی دونوں نے مجھے اس قابل کہاں چھوڑا تھا کہ اپنی خواہش کا اظہار کر سکتی۔ ایک دن ماموں نے ابا کی غیر موجودگی میں مجھے زبردستی میرے شوہر کے ساتھ بھیج دیا۔ کہنے لگے، وسیم تم سے بات کرنا چاہتا ہے، زندگی بسر کرنے سے پہلے اس کی باتیں نہیں مانو گی تو یہ انکار آئندہ تکلیف دہ ثابت ہوگا۔ میں چلی تو گئی، دل ضدی نے ایک لفظ نہ بولنے دیا۔ وسیم کہنے لگا، پوز تو تم ایسے دے رہی ہو جیسے بڑی پارسا ہو، کیا میں یہ نہیں جانتا کہ تم نے کیا کیا گل کھلائے ہیں؟ مجھے تمہاری ممانی نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں تم اپنے منہ سے اقرار کر لو تاکہ میں اپنے اور تمہارے بندھن کے متعلق سنجیدگی سے غور کر سکوں۔ میں خاموش ہو گئی۔ کہنے لگا، سوچ کر جواب دینا۔ مجھے گھر چھوڑ دیا اور اسی شام مجھے مدتوں بعد سلیم کا خط ملا۔ سیما، تم اگر اب بھی نکاح کے بندھن سے آزاد ہو جاؤ تو میں تمہیں اپنا لوں گا۔ اندھیرے میں ایک جگنو چمکا تھا۔ امی کو سارا حال بتا دیا کہ وسیم نے مجھ سے یہ گفتگو کی ہے، میں مر جاؤں گی مگر رخصتی نہ ہونے دوں گی۔ وہ مجھے تڑپا تڑپا کر مار دے گا۔ امی، خدا کے لیے مجھے بچا لیجئے ورنہ میں زہر کھا لوں گی۔ امی نے ابا سے بات کی، وہ بھی سنجیدہ ہو گئے۔ کہنے لگے، ٹھیک ہے، ایسی شادی کا کوئی فائدہ نہیں، لڑکی ساری عمر خون کے آنسو روتی رہے اور میں پچھتاتا رہوں۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وسیم کو بلا کر بات کی اور اس بات چیت کا نتیجہ طلاق کی صورت میں نکلا۔ ڈرتے ڈرتے سلیم کو خط لکھا، میں نے طلاق حاصل کر لی ہے، اب بتاؤ کیا ہوگا؟ اس کا جواب جلد آ گیا۔ لکھا تھا، سیما تم نے بہت دیر کر دی، تمہارے نکاح کے بعد میری حالت دیوانوں جیسی ہو گئی تھی اور شاید اسی جنون میں نے تمہیں سینکڑوں خط لکھے تھے، ایک تم تک پہنچا سکا تھا، مگر یقین تھا کہ جواب مایوسی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ امی نے ضد کر کے میری شادی میری خالہ زاد سے طے کر دی ہے اور میں امی کی اس بات کو رد نہیں کر سکتا۔ خدا حافظ، سلیم جو کبھی تمہارا تھا۔ اس کے بعد میں نے ہر رات خون کے آنسو بہائے ہیں۔ قسمت نے اپنوں کے ساتھ مل کر کچھ ایسی سازشیں کی کہ میں عبرت کا مقام بن کر رہ گئی ہوں۔ سلیم کو میں کبھی بے وفا نہیں کہوں گی، اپنی دانش میں اس نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا۔ وہ سمجھتا ہوگا کہ شاید اس کی شادی کی خبر مجھے رلائے گی۔ بھولے آدمی، تم سے میں نے سچی محبت کی ہے اور سچا پیار خود غرض نہیں ہوتا۔ میرے لیے یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ تم نے میرا کہا مانا اور لگن سے پڑھا لکھا، وہ مقام پایا جہاں تمہیں دیکھنے کی آرزو تھی۔ بھلا اس محلے میں تمہارے سوا کوئی اور انجینئر ہے کہاں؟ تم تو سب کے آئیڈیل بن گئے ہو، سب سے بلند ہو گئے ہو۔ اب ایک شریف اور اچھی لڑکی تمہاری شریک حیات بن رہی ہے۔ یہ بھی میرے لیے مسرت کی خبر ہے کہ میں نے ہر لمحہ تمہاری خوشیوں اور تمہارے سکون کی دعا کی ہے۔ میں تمہارے قابل رہی بھی کہاں تھی؟ میں نے اس کے بعد پھر سے پڑھائی شروع کر دی اور اب ابا کی خواہش ضرور پوری کروں گی۔ پڑھ لکھ کر لیکچرار بن جاؤں گی اور اپنی ساری زندگی ان یادوں کے سہارے بسر کر دوں گی جن میں کبھی تمہاری پرچھائیاں تھیں۔